الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللہ کا فضل و کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم تمامی حضرات کو تندرست و صحیح سالم رکھا، عبادت کرنے کا موقع نصیب فرمایا، اور ہم نے جو عبادتیں جس انداز میں کی ہیں اللہ اس کو قبول کر لے۔ اگر یہ قابل قبول نہیں ہے تب بھی اپنے فضل سے قبول کر لے۔ آج جن آیتوں پر گفتگو کی جائے گی اس میں سے ایک حکم ہے وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو اپنی مرضی سے پیدا کیا، لیکن جینے کا حکم ہم کو اپنی مرضی سے نہیں دیا، یہ بھی اسی کی مرضی سے ہم کو جینا ہے۔ بات یہی بگڑتی ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دنیا آزاد ہے، ہم جس طرح چاہیں جی لیں، پیسہ اپنا ہے جس طرح چاہیں خرچ کر لیں۔ ایسا نہیں ہے، ہم یہاں جب تک ہیں ہماری سانسیں چلتی رہیں گی، ہم غلام ہیں۔ کیا ہے؟ عبد کے معنی، عبد کے معنی ہیں غلام کے، بندے کے۔ دیکھو وہ کوئی چٹھی ہے تو لے لو۔ عبد کے معنی ہیں غلام کے، بندے کے۔ اس میں فرض نماز میں 2 سجدے، نہیں مائک میں، اچھا نہیں، سجدے 2 ہی ہیں، اگر نہیں سنے آیا ہے تو وہ مائک کا قصور ہے، ایسا کچھ نہیں۔ کوئی بچہ جائے جو کیا سوال ہے پوچھ کے آ جائے، تم جاؤ کیا مسئلہ ہے پوچھ کے آ جائے۔ جی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، تم آپس میں ایک دوسرے کا مال جو ہے نا باطل طریقے سے مت کھاؤ۔ اب یہ باطل طریقے کے کئی راستے ہیں۔ ایک آدمی قرضہ لے لے، نیت دینے کی نہیں ہے، پہلے آ تو جائے، بعد میں انہیں کیسا وصول کرتا دیکھیں گے۔ یہ جو طریقہ ہے یہ غبن کا ہے، اس کو قرآن کریم نے فرمایا وَلَا تَأْكُلُوا، ایسا پیسہ مت کھاؤ جو باطل طریقے سے آپ لیے ہیں۔ حالانکہ قرآن کریم نے یہ بھی حکم دیا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا تداینتم، جب تم قرضے کا لین دین کرو، بدین الی اجل مسمى، اس کی شرط کیا ہے؟ سب سے پہلے وقت، کب سے کب تک آپ کو قرضہ چاہیے، اور دوسری شرط وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ، اس قرضے کو لکھ کے رکھو۔ تیسری شرط کوئی گواہ ہو درمیان میں، لکھنے والا یا کوئی گواہ ہو کہ فلاں صاحب نے فلاں صاحب کو اتنے پیسے دیے ہیں، لکھا ہوا ہے، پھر بھی میں اس کا گواہ ہوں۔ اگر ان دونوں میں سے کوئی ایک چلا جائے تو دینے والے کے پیسے بھی نقصان میں نہیں، لینے والے کے اوپر بھی الزام نہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے بچے یہ بولے ابا تم کو 4 لاکھ روپے دیے تھے اور لیا ہے بیچارہ 1 لاکھ، تو یہ لکھ کے رکھو۔ اب دوسری بات کیا ہے؟ گواہ رکھو، اور وہ گواہ بھی کیسا ہو؟ عادل ہو، عدل کرنے والا ہو۔ گواہ کیسا ہو؟ عدل کرنے والا، 1 0 بڑھانے والا نہیں۔ 10,000 لیے تھے
نہیں کا فقط تھا تو نیچے والے سب بھی ایک ہی تک سجدہ کرے سکتے ہیں نماز صحیح نہیں ہوتی مجبوری میں ہے تو میں بعد میں بتا دوں گا. جائے جی تو میں عرض کر رہا تھا کہ قرضے کا لین دین بھی اسلام نے بتایا ہے. اس کی 3 شرطیں بتائی ہیں. پہلی شرط وقت مقرر کرو، دوسری شرط لکھ کے رکھو، تیسری شرط گواہ بناؤ. چاہے وہ 2 دن کے لیے لو لیکن اس کو رکھو. موت کے لیے 2 دن بہت ہوتے ہیں، وہ تو 2 سیکنڈ میں آ جاتی ہے. سمجھ رہے ہیں؟ ہوتا ہے بڑے بڑے جو بیپاری لوگ ہوتے ہیں وہ فون میں کہہ دیتے ہیں 1 پیٹی بھیج دینا، 2 پیٹی کا انتظام کر دو، آدمی آئے گا لے جائے گا. کوئی لکھا پڑھائی کچھ نہیں ہے، پیٹی کی پیٹی آ رہی ہے. پیٹی سمجھتے ہیں آپ لوگ؟ 1 لاکھ. جی ہاں. کتنا ہوتا ہے؟ بہرحال یہ بیپاریوں کی بھاشا ہے، اس میں ہمارا وقت جائے گا. وہ کچھ بھی ہو تو یہ اس طرح سے بھروسے کے اوپر لے لینا یہ بعد میں نقصان کا باعث ہے. اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا. چاہے آپ کا لین دین کتنا بھی ہو، کتنے قریبی کاروباری ہو، کچھ بھی ہو، موت کا بھروسہ نہیں. اس لیے اس کو لکھ کے رکھو، گواہ بنا دو. 2 دن میں واپس کرنا ہے، 2 دن کا وقت لکھو. اچھا وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ، آپس میں ایک دوسرے کا مال نہ کھاؤ بالباطل، باطل طریقے سے. اس کی کئی شکلیں ہیں، باطل طریقے کے کئی شکلیں ہیں. کام 500 کا ہوتا ہے، 2500 روپے بولتے ہیں اس کو، اس لیے کہ سامنے والے کو اس کا آباتا کچھ نہیں معلوم. 2000 کا کام ہے، 500 روپے نہ کو کیا 1 دن کو کام کرے تو پورا دن لگتا ہے. مزدوری پوچھ رہے یجمان میں تمہارے پاس اور کیا بھی نہیں. حقیقت میں 500 روپے اس کا خرچہ ہے میٹیریل کا، اس کی مزدوری 500,000 روپے، لیکن ڈیمانڈ کتنا کرتا ہے 2500 کا. بات ادھر ادھر ہوتے ہوتے 2000 پہ رک جاتی ہے. چلو دونوں کو نہیں 500 چھوڑو، چلو 2000 پہ کام کر دو. اللہ جانتا ہے کہ اس میں کتنا زیادہ ہے. اب اس بندے کو نہیں معلوم کہ یہ 2000 میں جو دے رہا ہوں واقعی اتنا ہے بھی کیا نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ باطل طریقہ ہے. تو قرآن کریم نے فرمایا ایک بھائی کا پیسہ اس طرح سے دوسرا بھائی نہ لوٹے، اس لیے کہ اسلام ایک دوسرے کو کیا سمجھتا ہے؟ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، تم سب بھائی ہو، تمہارا بھائیوں کا رشتہ ہے. کون سے بھائی؟ ایمانی بھائی، کلمے والے بھائی. تو اس اعتبار سے قرآن کریم نے فرمایا لا تاکلوا اموالکم، اپنے آپس میں مال نہ کھاؤ بالباطل، باطل طریقے سے. میں کتنی مثالیں دوں آپ کو، اسی میں 20 منٹ گزر جائیں گے. بہرحال 1-2 مثالیں میں نے دیا آپ کو، لیکن حقیقت یہ ہے حق سے آپ پیسہ لے سکتے. آگے دیکھیے کیا کہتے ہیں، اِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً، مگر یہ کہ تم تجارت کرو، تجارت تمہارے لیے حلال ہے. وَيُحِلُّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، لوگوں نے کہا جب سود حرام ہوا تو کفار مکہ نے، مشرکین نے کہا اس میں بھی نفع ہے، تجارت میں بھی نفع ہے، یہ حلال کیا وہ حرام کیا. انٹرسٹ لیتے ہیں، قرضہ دے کر کے زیادہ پیسے لینا، اس میں بھی منافع ہے. مال لا کر کے کم دام میں زیادہ دام سے دینا، اس میں بھی منافع ہے. ایکول، دونوں برابر ہیں. تو اللہ نے فرمایا نہیں، میں نے تم کو تجارت کو حلال کیا ہے. یحل اللہ البیع وحرم الربا، سود کو میں نے حرام کیا ہے. سود کہتے ہیں قرضہ دے کر اس پر زیادہ منافع لینا، اتنا ہی سود ہے. جس وقت دین مکمل ہو گیا سود یہی ہے. اس کے بعد آج کے زمانے میں کئی شکلیں نکلی ہیں، اس کو سمجھنا ہے. اکثر اس معاملے میں لوگ غلو کر جاتے ہیں، اپنے حساب سے خود فتوے دے لیتے ہیں، خود ہی حرام سمجھ لیتے ہیں، خود ہی جو دل میں آیا سو کرتے ہیں. دین اللہ کا ہے،
جتنا بتایا اتنا حلال، جتنا منع کیا اتنا حرام۔ قرضہ دے کر اس پر منافع لینا یہ ہے سود۔ اللہ نے فرمایا میں نے سود کو حرام کر دیا۔ کیوں؟ کہ ایک بھائی دوسرے بھائی کو مدد کرے، نہیں مدد کر سکتا تو قرضہ دے، قرضہ دے کر جتنا دیا اتنا لے، اس پر منافع لینا یہ تیرے لیے ناجائز ہے۔ تو وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً۔ تجارت کیسی ہو؟ سامنے ہو۔ تالاب میں بھینس ہے اور یہاں بیپار کر رہے ہیں، ہے لے جی اب 1-2 گھنٹے میں آتی ہے اوپر بیپار کرو تمہیں۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا جانوروں کے بیپاری اندر ہاتھ پکڑ لیتے ہیں، اوپر ٹاول ڈال دیتے ہیں، انگلیاں دباتے رہتے ہیں۔ آپ لوگوں میں سے کسی نے دیکھا ہے اس کو، ایسی تجارت کو؟ دیکھیں بازار میں تولیہ ڈال دیتے ہیں اوپر، دونوں کا، اس کا لینے والے کا دینے والے کا ہاتھ رہتا ہے، اب یہ انگلیوں کا حساب چلتا ہے اندر، جانور کہیں اور رہتا ہے۔ یہ تجارت باطل ہے، یہ تجارت باطل ہے۔ جو لوگ پھول دیکھ کر کے، درخت کا پھول، فصل کا پھول دیکھ کر کے تجارت کرتے ہیں، یہ بھی صحیح نہیں، اس لیے کہ یہ پھول پھل آنے تک باقی رہے گا یا چلا جائے گا، اس کا کوئی اندیشہ نہیں، لیکن چلا ہے۔ فروٹ مرچنٹ ایسے ہی تجارت کرتے ہیں۔ اس معاملے میں فرصت سے آپ لوگ اس کی تحقیق کریں، یہ جائز ہے کہ ناجائز ہے، اس میں نقصان کے امکان ہے، اور اسلام نقصان والی تجارت کو کبھی اجازت نہیں دیتا۔ پیچھے رہ کر کے تجارت کرتے ہیں، مال سامنے نہیں ہے، بیپار ہو رہا ہے، یہ بھی جائز نہیں ہے۔ حاضرہ، جس کی تم تجارت کر رہے ہو وہ چیز سامنے ہو، یہ اللہ کا حکم ہے۔ اب اس کو اپنانا نہیں اپنانا، ماننا نہ ماننا بندوں پر منحصر ہے، سمجھ رہے؟ تو تجارت کے بارے میں ایک مرتبہ ایک شخص جو ہے کھجور بیچ رہا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزرے تو آپ نے اس کو دیکھ کر کے وہاں بیٹھے، اکڑو بیٹھ کر کے آپ نے اس کے کھجوروں میں نیچے سے ہاتھ ڈال کے نکالے، نیچے سے ہاتھ ڈال کر کے، اور نیچے بہت گھٹیا کھجور تھی، اوپر بڑی اچھی کھجور تھی۔ تو ایسے اکثر یہ ٹھیلے میں، گاڑیوں میں جو چیزیں بیچتے ہیں وہ لوگ بھی ایسے ہی کرتے ہیں، جیسے مونگ پھلی ہوتی ہے، اس کی بڑی 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 پھلیاں اوپر ڈال دیتے ہیں، کولی اور چیکل پھلی اندر رہتی ہے، اور جب ماپ کے دیتے ہیں تو نیچے سے بھر کر کے ڈالتے ہیں، نیچے سے بھر کر، اور اتنی دیر میں لوگ جو ہے اس کے اوپر کی پھلیاں دیکھنے کے لیے لے کے کھاتے رہتے ہیں۔ یہ حرام ہے، بغیر اجازت کے، ملکیت اس کی ہے، آپ نے خریدا نہیں، کیسے لے کے آپ کھا سکتے ہیں؟ یہ آپ کے لیے جائز نہیں، بالکل بھی نہیں۔ ذائقہ دیکھنا ہے، خرید کر کے دیکھو۔ جی ہاں، اور یہ ایک رواج بن گیا ہے، کبھی وہ خود دیتے ہیں، کبھی ہم اپنے بڑے فخر کے انداز سے وہاں سے ایک لے کر کے پھوڑ کے کھا کے دیکھتے ہیں۔ یہ ہماری ملکیت نہیں ہے، ہمارے لیے حلال نہیں ہے، یہ غلط طریقہ ہے، اس سے پرہیز کیجئے، یہ غلط طریقہ ہے۔ جی ہاں، سنترا لینے جاتے ہیں تو یہ سنترا اٹھا کر کے چھل کے کھا لیتے ہیں، 1 کلو دے دو، ٹھیک ہے بھئی 1 کلو پہ آپ پیسے دے رہے ہیں، لیکن جو آپ کھائے اس کا کیا؟ اب وہ یہ سوچے گا کہ اسے میں کہیں نہ کہیں سے نکال لوں گا، ایڈجسٹ کر لوں گا کہیں ایسا یا ایسا کر کے، وہ بیپاری ہے، وہ ایڈجسٹ کر لے گا، تم کہاں ایڈجسٹ کرو گے؟ اللہ پوچھے گا جس مال کو تو نے کھایا وہ کس کی ملکیت ہے؟ کیا تو نے اجازت لی اس کی؟ یہ نہیں۔ تو یہ اس قسم کی کئی چیزیں ہماری زندگی میں عام ہو گئی ہیں، اس سے بچیں۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا میز بینہم، ان دونوں کھجوروں کے بیچ میں تمیز کر، جو بیکار نمبر 2 نمبر 3 کے کھجور ہیں ان کو الگ کر، جو نمبر 1 کوالٹی کے ہیں ان کو الگ کر، اس کا دام اس کو لگا، اس کا دام اس کو لگا، جس کو وہ چاہیے لے جائے، جس کو یہ چاہیے لے جائے۔ اچھے کے کور پہنا کر گندے
اچھے دونوں ملا کر کے بیچنا یہ باطل طریقہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ اسلام یہ بھی سکھاتا ہے۔ آخر یہ کون بتائے ان تاجروں کو، ان بیپاریوں کو؟ مانا کہ تجارت حلال ہے لیکن باطل طریقے سے نہیں۔ الا ان تکون تجارتا حاضرتا تدیرونہا بین، جی۔ اس کے بعد تراویح میں جو آیت آئی تھی کل، الرجال قوامون علی النساء، میں نے مردوں کو فضیلت دی ہے عورتوں پر ہر اعتبار سے۔ اللہ تعالیٰ نے تخلیق میں بھی مردوں کو فضیلت دی ہے اور معاملات میں بھی۔ جہاں تک ہو سکے کمرشل جو مسئلہ ہے پیسہ کمانے کا، یہ اللہ نے مردوں کے ذمہ دیا ہے، عورتوں کے ذمہ نہیں۔ لیکن آج حالات ایسے بن گئے ہیں، رشتے ہی ایسے گھر میں کرتے ہیں جس گھر کی عورت کماتی ہے، تاکہ مجھے آسانی ہو جائے، میں 4 دن بیٹھا تو بھی چولہا سے لگنا۔ جی ہاں، ایسے رشتے، چاہے وہ آفس میں کام کرنے والی ہو، اسکول میں پڑھانے والی ہو، کچھ بھی ہو، لوگ اس کو ڈھونڈتے ہیں۔ اسلام نے اس چیز کو منع کیا ہے۔ عورت گھر کے لیے ہے، مرد بازار کے لیے ہے۔ اب زمانہ بدل گیا، سمجھ رہے ہیں؟ اب ہم اس کو روک نہیں سکتے، لیکن پھر بھی تقویٰ یہ ہے کہ عورت کو گھر میں رکھے۔ عورت نام اس لیے اس کا ہے، وہ پوری کی پوری چھپانے کی چیز ہے۔ عورت کے معنی ہے چھپانا، عورت کو عورت کہتے ہی اس لیے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماں کے لیے بھی فضیلت دی ہے، مرد کے لیے بھی فضیلت دی ہے۔ 3 حصے ماں کو فضیلت دی ہے اللہ نے، 1 حصہ باپ کو دیا ہے۔ اور کمانے کے معاملے میں، معاملات کے معاملے میں فضیلت اللہ نے مرد کو دی ہے۔ تو لہٰذا عورت اپنے شوہر کو اپنا کفیل سمجھے، اس کے سر پہ ہاتھ رکھنے کی کوشش نہ کرے، اور اس سے بحث مباحثہ، اس کے ساتھ ایسے طریقے سے پیش آنا کہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کو غصہ آ جائے، کیونکہ مرد مرد ہوتا ہے۔ اور پھر جب اس کو یہ پتا چل گیا کہ عورت کے مقابلے میں اللہ نے مرد کو فضیلت دی ہے، تو بھیا اور بھی تو ذرا زیادہ ہو گیا پھر۔ تو اس اعتبار سے وہ اپنے اوپر حاکم سمجھے اس کو، اور شوہر اپنی بیوی کو غلام، باندی، نوکرانی نہ سمجھے۔ وہ اس کی زندگی کی رفیق حیات ہے، یہ اس کی پارٹنر ہے زندگی کی۔ اس سے مشورے لے، اس کی دلجوئی کرے، اس کی بات سنے، برابر کی حصے دار ہے، برابر کا حق ہے۔ لیکن یہ اپنے اوپر لازم کر لے۔ بعض لوگ کماتے دھماتے کچھ نہیں ہے، گالیاں دینے کے لیے میں مرد، مجھے حق ہے، گالیاں بھی دیتا ہوں، کام پڑا تو 4 چھوڑتا بھی۔ یہ جو انداز ہے یہ جاہلانہ انداز ہے۔ نکاح اس لیے نہیں کرتے کہ تو گھر لے جاتے پیٹے۔ ایک ایسی ناکارہ ذات، ناکر ذات اس لیے کہتے ہیں، وہ قوت والی، مردوں پر ہاتھ اٹھانے والی، مردوں کے ساتھ لڑنے والی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو کمزور بنایا ہے مرد کے مقابلے میں۔ تو اس لیے وہ اپنے حد میں رہے، شوہر اپنے حد میں رہے۔ تو قرآن کریم نے فرمایا الرجال قوامون علی النساء۔ اب ماں عورت ہی بنتی ہے، تو اللہ نے ماں کے 3 درجے رکھ دیے، وہ مقام باپ کو نہیں ملا۔ اس کے بعد باپ کو جو قوامیت دی ہے اللہ نے، وہ ماں کو نہیں۔ اس کا مقام اس کے پاس، اس کا مقام اس کے پاس۔ اس میں دونوں میں سے کوئی ایک اپنے آپ کو کمتر نہ سمجھے۔ جی، اور ایک ہے سورہ نساء کی 36ویں آیت، جس کے اندر 11 احکام اللہ نے بتا دیے۔ اس میں حقوق بتائیں، کتنا وقت ہے؟ جی، اللہ نے اس آیت میں
زمین کے حقوق، اللہ کے حقوق دونوں بتا دیے۔ زمین پر کون رہتے ہیں؟ ہم لوگ بندے، بندوں کے حقوق کیا ہیں، اللہ کے حقوق کیا ہیں، یہ دونوں بتا دیا۔ یہ بڑی لمبی آیت ہے، سورہ نساء کی 36 آیت نمبر، اس کو آپ فرصت سے پڑھیں قرآن کریم میں۔ وَاعْبُدُ اللَّهَ، اے انسان میں نے تجھے پیدا تو کر دیا ہے لیکن اپنی ذمہ داری بھولنا مت۔ وہ کیا ہے؟ اللہ کی عبادت کا۔ عبادت کو ہم سمجھتے ہیں نماز پڑھنا، رکوع کرنا، سجدہ کرنا، ہو گیا عبادت۔ نہیں نہیں، عبادت کے اقسام میں سے یہ ایک قسم ہے اس طرح کی عبادت۔ عبادت کا بڑا لمبا مفہوم ہے، عبادت بڑا لمبا مفہوم ہے۔ آپ دوسروں کی خاطر تکلیف دینے والی چیز کو سڑک سے ہٹاتے ہیں، یہ بھی عبادت میں شمار ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اس کا ایمان مکمل نہیں ہے جو راستے سے تکلیف دینے والی چیز کو نہ ہٹائے۔ کتنی اونچی بات ہے۔ پہلا اللہ کا حق بتایا، وَاعْبُدُ اللَّهَ، اللہ کی عبادت کرو، اس کی بندگی کرو، اسے رب مانو، وہ خالق ہے، مالک ہے، ہماری ہر قسم کی عبادتوں کا تنہا مستحق ہے۔ وہ کون ہے؟ اللہ۔ وَاعْبُدُ اللَّهَ نمبر 1، وَلَا تُشْرِكْ بِهِ شَيْئًا، اس کے ساتھ ذرہ برابر بھی کسی کو عقیدے میں ہو، اعمال میں ہو، افعال میں ہو، شریک نہ ٹھہراؤ، دل میں بھی نہ سوچو۔ جی ہاں، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، دو ہو گئے، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، یہ حقوق اللہ ہو گئے۔ اب حقوق العباد میں پہلے نمبر پہ کون ہے؟ والدین ہیں، ماں باپ ہیں۔ بندوں کے حقوق میں پہلے نمبر پہ ماں باپ ہیں۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ احسان کرو، حسن سلوک اچھی بات نہیں، اس سے یہ دوسرے مقام پر تو قرآن کریم نے اس کی بڑی وضاحت کر دی ہے۔ والدین سے بات کیسے کرنا، ان کے سامنے کھڑے کیسا رہنا، یہ ساری باتیں، اس تعلق سے تو ایک خطبہ بھی ہمارا ہوا ہے، بلکہ 2 ہوئے ہیں، اب یہ اس کو میں پھر دہراتے رہوں، وقت ضائع ہے۔ جی ہاں، تو بندوں کے حقوق میں نمبر 1 پہ کون ہے؟ والدین ہیں۔ اس کے بعد وَلِذِي الْقُرْبَى، رشتہ دار، ان کا بھی۔ ایک شخص، ایک صحابی آئے، یا رسول اللہ میں جب آنکھ کھولا مجھے ہوش آئی تو میرے ماں باپ دونوں نہیں تھے، میں یتیم اور ایسے ہی جوان ہوا، میرے دل میں یہ تمنا ہے کہ میں اپنے والدین کے لیے کچھ کروں، مجھے ملے تو نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے پوچھا تیری خالہ ہے، تیری ماں کی بہن ہے؟ ہاں ہے، جا اس کی خدمت کر۔ سمجھ لینا کہ ماں کی خدمت کی۔ وَلِذِي الْقُرْبَى 4 ہو گئے۔ وَالْيَتَامَى، یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک کریں، یہ حقوق العباد میں سے۔ وَالْمَسَاكِينَ، جو مسکین لوگ ہیں۔ مسکین کسے کہتے ہیں؟ وہ آدمی جس کا یہاں اس گاؤں میں کوئی رشتہ دار نہ ہو، اس کا کوئی مکان نہ ہو، اس کا کوئی اپنا نہ ہو، وہ باہر سے آیا ہوا شخص ہے، آپ ہی لوگ اس کے سب کچھ ہیں، یہ ہے مسکین۔ ہم لوگ مسکین کو جو دیکھنے کا ہمارا چشمہ ہے نا، گھڑی ہے کہ اس کے ہاتھ میں فون ہے، اس کا نہیں، وہ کیسا مسکین ہے، تو یہ اس نظر سے جو دیکھتے ہیں یہ غلط ہے۔ اس کے پاس بائک بھی ہو سکتی ہے، گھوڑا بھی ہو سکتا ہے، لیکن مسکین کے زمرے میں ہے، اس لیے کہ وہ اس وطن کا نہیں ہے، اس کا کوئی مکان نہیں ہے، اس کا کوئی رشتہ دار نہیں ہے، بس جو بھی کلمہ پڑھنے والا بھائی ہے وہی اس کا بھائی ہے، یہ ہے مسکین۔ ان کے ساتھ ان کا حق پورا ادا کرو۔ ابن السبیل، مسافر کے ساتھ، ہمارے ہاں مسافر آتے ہیں، الحمدللہ اس مسجد میں سفراء کرام جو حضرات سفیر بن کے آتے ہیں، ان کے لیے ان کی خدمت کا انتظام ہے، اللہ اس کو قائم و دائم رکھے۔ جی ہاں، پہلے بھی جی
ہاں پہلے بھی یہ انتظام تھا، میں سنا آج بھی ہے سحری افطاری کا۔ اس کے علاوہ بھی، رمضان کے علاوہ بھی کوئی مسافر آتا ہے، اس کے حقدار ہمیں لوگ ہیں، ہم اس کے کھانے پینے کا انتظام کریں، اور اگر کوئی بیمار آیا ہے تو اس کی دوائی کا انتظام کریں۔ اس کے علاوہ کوئی مسافر اپنے سفر کی تکلیف بیان کرتا ہے تو اسے بھیجنا، اسے بٹھا کر کے کرایہ دینا، یہ ساری چیزیں ہم کو کرنی ہیں۔ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا، آپ چلتے رہتے، اگر کوئی یہ شخص اتنا وزن لیا ہے کہ اس سے برداشت نہیں ہو رہا ہے، تکلیف سے لے کے جا رہا ہے، چاہے مرد ہو یا عورت، نبی کریم آگے بڑھ کر اس سے اس کا بوجھ لے لیتے، کچھ آپ لیتے، کچھ اس کو دے کر۔ کبھی ایسا ہوتا آپ کے پاس سواری ہوتی اور کوئی سفر میں پیدل چلا جا رہا ہے، اللہ کے رسول اتر کر کہتے کہ تھوڑی دیر تم بیٹھ جاؤ، تم چلو۔ یہ امام الانبیاء کا عمل ہے، اور اسی رسول کو ہم اپنا ماڈل، آئیڈیل، نمونہ مانتے ہیں، ان کی اتباع کرتے ہیں۔ کیا وہ اخلاق ہم میں ہے؟ اخلاق ضروری ہے۔ کل کسی نے پوچھا مجھ سے، سوال کیا کہ کون سی جماعت جنت میں جائے گی؟ میں نے کہا کوئی جماعت جنت میں نہیں جائے گی، وہ شخص جنت میں جائے گا جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرتا تھا، ان کی رضا کے لیے زندگی وقف کر دیا، وہ جنت کا حقدار ہے۔ جنت اس کے انتظار میں ہے، جس کے لیے میں بنائی گئی ہوں وہ آئے تو صحیح، اللہ اکبر۔ اور ویسے بھی جنت قدموں کے نیچے ہی آتی ہے۔ کہاں آتی ہے؟ نہیں، ہماری جنت بھی ہمارے قدموں کے نیچے ہے، سر پہ ہے کیا؟ جنت کہاں ہے؟ قدموں کے نیچے۔ اللہ تعالیٰ عربوں کو دولت دیا، کہاں دیا؟ قدموں کے نیچے دیا۔ اب اس کو سنبھالنا، اب اس دولت سے اس کے بندوں کا دیکھ بھال کرنا، یہ ان کے ذمہ ہے۔ جی ہاں، خیر۔ اور ایک آیت بڑی سخت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والدین کا نافرمان، اس کے لیے قیامت کے دن اللہ اس کی طرف نظر بھی نہیں کرے گا۔ اللہ اس شخص کی طرف نگاہ بھی نہیں کرے گا۔ اور دوسری حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 آدمیوں کے لیے جنت حرام ہے، 3 آدمی جنت میں ہرگز نہیں جا سکتے، اس میں سے بھی ایک وہ ہے جو ماں باپ کا نافرمان ہے۔ یہ مبارک مہینہ ہے، ہم عبادتیں کرتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، تراویح پڑھتے ہیں، قیام اللیل کرتے ہیں، صدقہ و خیرات کرتے ہیں۔ کہیں اگر ہماری ماں، ہمارے باپ اگر ہم سے ناراض ہیں، پہلی فرصت میں ان کو راض کیجیے، اس لیے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا جس کے ماں باپ زندہ ہوں اور وہ ان کو خوش نہ کرے، خوش کرنے کا طریقہ ناحق نہیں۔ اگر کوئی ماں اس پر خوش ہو رہی ہے کہ کیا نماز لگا کو رکھے رے، پڑھ کر رات کو آ کو جاؤ، دھندا دیکھ جاؤ، وہاں دکان میں کون بھی نہیں بیٹھنے والے، کیا کی نمازی بن گیا، یہ خوشی نہیں۔ لا طاعت فی معصیت اللہ، اللہ کی نافرمانی میں نہ ماں کی اطاعت، نہ باپ کی اطاعت، نہ کسی اور کی اطاعت۔ جی ہاں، اللہ کی نافرمانی کا حکم استاد دے، باپ دے، ماں دے، کوئی اور دے، لا طاعت فی معصیت اللہ، اللہ کی نافرمانی میں کسی کی اطاعت نہیں۔ اس سے ہٹ کر کے اللہ کا بھی حکم ہے اور والدین کو بھی خوش کرنا ہے، فبیہا۔ ایک کو توڑ کر ایک کو خوش کرنے کے لیے جانا یہ غلط ہے، اس کا جواب دینا ہے، اس کا جواب دینا۔ یسألون، قرآن میں کیا فرمایا؟ ہر اس عمل کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا، اور پوچھنے والی ذات اللہ کی ہے۔ جی ہاں، تو لہذا والدین کی وہ باتیں ہم مانیں جس کی ماننے کی اجازت اسلام دیتا ہے۔ اسلام جس بات کو منع کرتا ہے، والدین کے لیے ان باتوں کا ماننا ہم پر ضروری نہیں۔
اگر ہم مانیں گے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں، اللہ کی نافرمانی کر کے باپ کی فرما برداری کر رہے ہیں، ماں کی فرما برداری کر رہے ہیں۔ نہیں، اللہ کی فرما برداری کے ساتھ ماں باپ کی فرما برداری، اس کا خیال رکھیں۔ تو یہ دو حدیثیں تھیں، اور بھی حضرت عیسیٰ کے تعلق سے بھی کہنا تھا، لیکن وقت مکمل ہو گیا۔ انشاءاللہ زندگی باقی رہی تو وقت ملا تو پھر کبھی کہیں گے۔ ویسے بھی قرآن ہم پورا آپ کو بتا بھی نہیں سکتے، پوری زندگی ہماری ختم ہو جائے گی، ہم کلی طور پہ قرآن کو نہیں سمجھ پائیں گے۔ جس دن بھی بیٹھیں گے، چاہے 50 سال کے بعد ہو، ایک نئی بات ہم کو معلوم ہوگی، یہ قرآن کا معجزہ ہے۔ بس اسی پر اکتفا کریں گے، اللہ سے دعا کریں گے ان باتوں پر اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے، ہماری تجارت صحیح ہو، لوگوں کا مال نہ کھائیں باطل طریقے سے، اور والدین کو ستائے نہیں، ان کی فرما برداری کریں اسلام کے قانون کے تحت۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔